الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، بی بی پارسا وظائف چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ صرف ایک تسبیح روزانہ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو دعا کرنے والے کی دعا کسی واسطے اور کسی وسیلے کے بغیر سنتا اور قبول فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر اے محمد میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً جب کوئی مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کسی واسطے دعا قبول کرتا ہوں، لہذا سبھی لوگ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے بالکل قریب ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے۔ بس لوگوں کا یہ کہنا اور سمجھنا ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں، یا فلاں لوگوں کی سنتا ہے اور فلاں لوگوں کی نہیں سنتا، فلاں کی مانتا ہے اور فلاں کی نہیں مانتا، ہماری سنتا نہیں اور فلاں کی ٹالتا نہیں۔ قسم کے سبھی عقائد اور خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کا بھی انکار ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ ایسے عقائد یا خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ مذکورہ بالا فرمان کا کفر ہے۔ کفر یا عقیدے اور خیالات کا شکار کرنے کے بعد شیطان مردود اور اس کے پیروکار اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کی راہوں پر گامزن کر دیتے اور اللہ عز و جل کو براہ راست پکارنے اور براہ راست اس سے دعا کرنے میں شرک کی راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل کو براہ راست پکارنے اور براہ راست اس سے دعا کرنے کے بجائے انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے اور شریک اپنانے میں لگا دیتے ہیں۔ جو کہتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو قبول کروانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو آج ایک دعا بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول، ایک وظیفہ ہے جس سے کرنے سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے نوکری نہیں ملتی، وہ اس طریقے سے دعا کرے گا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گناہ گار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ کی عبادت ہے، دعا اللہ کی متقی بندگی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ دعا آفت و مصیبت کی روک تھام کا وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنے اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا، جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔
کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم کرتا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب ہب لی من اسرار دنیا والآخرہ۔ روزانہ اس تسبیح کو پڑھ کر سو جاؤ، جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب کی نظروں سے کچھ دکھائیں گے۔ اس عمل کو ضرور کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔